أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و مکرم معزز سامعین گرامی قدر، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں وہ جو رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں اور مبارک لمحات سے برکتیں اور رحمتیں حاصل کر رہے ہیں، اور بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک کے آ جانے کے باوجود بھی نافرمانیاں کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے، رات کو تراویحیں پڑھیں، اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے کیوم ولدتہ امہ، جیسے آج ہی اس کو اس کی ماں نے جنا ہو۔ جس طرح پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، صاف ہوتا ہے، اسی طرح رمضان المبارک میں روزے رکھ کر، تراویحیں پڑھ کر، اللہ کی عبادت کر کر کے، گناہوں سے معافیاں مانگ مانگ کر جو لوگ رمضان گزارتے ہیں، اللہ ان کے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جس طرح زندگی، یہ دنیا کی زندگی ایک حقیقت ہے، اسی طرح اس دنیا سے کوچ کر جانا، موت کا آ جانا ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کا آج تک کسی نے انکار نہیں کیا۔ دنیا میں آپ کو ہر مسلک، ہر مذہب، ہر نظریہ اور ہر سوچ کے لوگ ملیں گے۔ دنیا میں آپ کو ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جنہوں نے اللہ کا انکار کر دیا، دہریہ قسم کے لوگ، حالانکہ ہر چیز سے اللہ نظر آ رہا ہے، ہر چیز بتا رہی ہے کہ کوئی ہے جو یہ نظام چلا رہا ہے، لیکن آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے اللہ کا انکار کر دیا۔ ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے، یہودیوں نے کہا 2 خدا ہیں، عیسائیوں نے کہا خدا 3 ہیں، اور مشرکین مکہ کے تو ان گنت خدا تھے۔ حتیٰ کہ آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کا انکار کر دیا، ان کی نبوت کو تسلیم نہ کیا۔ کچھ لوگ ملیں گے جنہوں نے ختم نبوت کا انکار کر دیا۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے فرشتوں کا انکار کیا، جنات کا انکار کیا، معجزات کا انکار کیا، لیکن دنیا میں آپ کو ایسا بندہ نہیں ملے گا جس نے موت کا انکار کیا۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، اور اللہ رب العزت نے موت اور حیات میں موت کو پہلے ذکر فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا، اور تمہیں موت اور حیات دی، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی اور فانی زندگی ہے، اصل زندگی موت کے بعد آخرت کی زندگی، جو اصلی، حقیقی اور دائمی اور ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی۔ اور موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس نے کسی کو نہ چھوڑا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف اور صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جس پر موت نہیں آ سکتی۔ اللہ کے بعد از بزرگ قصہ مختصر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصداق ہیں۔ اللہ کے بعد اگر کسی کی شان، عظمت، فضیلت ہے تو وہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن موت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ چھوڑا۔ الموت قدح کل الناس شاربوها والقبر باب کل الناس داخلوها، موت ایک ایسا پیالہ ہے جس کو ہر ایک نے پینا ہے، قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس میں ہر ایک نے داخل ہونا ہے۔ الا یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب، اے بڑے بڑے محلات میں رہنے والوں، ان قریب تمہیں مٹی میں دفن کر دیا جائے گا۔ فرمایا روزانہ یہ فرشتہ ایک آواز لگاتا ہے کہ تمہیں موت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وَابْنُوا لِلْخَرَابِ، یہ جو تم عمارتیں بنا رہے ہو یہ برباد اور ویران ہونے کے لیے بنا رہے ہو۔ کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، ہر شے پہ ہلاکت آنے والی ہے، اور وہ قیامت کا دن ہوگا جس دن دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، اس کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوگی۔ مشرکین مکہ نے اس موت کے بعد کی زندگی کا انکار کیا۔ کچھ مشرکین قبروں سے بسیدہ ہڈیاں نکال کر لائے اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں اور کہنے لگے من یحیی العظام وہی رمیم، آپ کہتے ہو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، قیامت قائم ہوگی، حشر ہوگا، نشر ہوگا، حساب کتاب ہوگا، کیسے ہوگا؟ من یحیی العظام وہی رمیم، ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیجئے ان ہڈیوں کو وہی ذات دوبارہ زندہ کرے گی جس ذات نے ان کو پہلی مرتبہ بنایا تھا۔ پہلی مرتبہ جب یہ ہڈیاں بھی نہیں تھیں، ایک گندے قطرے سے، ایک نطفے سے اللہ رب العزت نے ایک خوبصورت انسان پیدا فرما دیا، تو کیا اب تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ہڈیاں ہیں، ان سے اللہ نہیں پیدا کر سکتا؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اللہ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ یہ تمہارے پورے فنگر پرنٹ پوری دنیا کے لاکھوں اور کروڑوں انسان ان کے آپس میں نہیں ملتے۔ کیسی قدرت، کیسی کاریگری ہے! دنیا کا کوئی کاریگر 10، 12، 100، 1000 چیزیں بنا لے گا جو علیحدہ علیحدہ اور مختلف ہوں گی، جنس اور قسم اور نوع ایک ہو، لیکن اس کے ڈیزائن اور سٹائل علیحدہ علیحدہ ہوں، کتنے کو سٹائل بنا سکتا ہے؟ اور آپ اندازہ لگائیں اربوں انسان، 7-8 ارب کی آبادی دنیا کی، اور کسی کا فنگر پرنٹ نہیں ملتا۔ اللہ نے فرمایا ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ یہ فنگر پرنٹ یہ بھی اسی طرح دوبارہ بنائیں گے جس طرح دنیا میں پہلی مرتبہ بنائے تھے۔ اور کل قیامت کے دن، وہ دن جو میدان محشر کا دن ہوگا، 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن، یوم تبلی السرائر، جس دن راز فاش کیے جائیں گے۔ دنیا کی زندگی یہ امتحان ہے۔ دنیا میں نیکی کرنے والوں کو اچھا بدلہ نہیں ملتا، گناہ کرنے والوں کو برائی کرنے والوں کو، ظلم کرنے والوں کو ان کو سزا نہیں ملتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا دن مقرر ہے۔ ایک دن ایسا ہونا چاہیے تھا جس دن ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا اور نیکوں کو ان کے نیکیوں کی جزا ملنی چاہیے تھی، اور وہ قیامت کا دن مقرر ہے، جس دن اللہ رب العزت نے فرمایا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈرو جس دن تم سب کو اللہ کے سامنے جمع کیا جائے گا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر نفس نے جو اعمال کیے ہوں گے ان کا بدلہ دیا جائے گا، پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، ظلم نہیں کیا جائے گا، ذرہ برابر وہاں ظلم نہیں کیا جائے گا، ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، کسی نے ذرہ برابر بھی اچھا کام کیا ہے اس کو بھی جزا اس کے سامنے پائے گا، کسی نے ذرہ برابر برا عمل کیا ہے اس کو بھی اپنے سامنے پائے گا۔ اور وہ قیامت کا دن اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدی، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن والد اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اولاد اپنے والدین کے کام نہیں آئے گی۔ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، قیامت کا دن آئے گا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ کے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ بس یہی زندگی ہے، مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دھوکہ دینے والے بھی تمہیں دھوکہ نہ دیں، بلکہ قیامت آنے والی ہے، ایک دن آنے والا ہے کہ جس دن حساب کتاب ہوگا۔ اور فرمایا اس دن وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اس دن نامہ اعمال لوگوں کے سامنے جب پھیلائے جائیں گے، اعمال نامے لوگوں کو دیے جائیں گے، تو اس دن مجرم لوگ اور ظالم اور کافر اور مشرک اور گناہگار لوگ اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر کہیں گے یا ویلتنا، ہائے افسوس، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس کتاب اور نامہ اعمال کو کیا ہو گیا کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی اور نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی، سب کچھ اس نے لکھ لیا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو عمل کیا وہ کل قیامت کے دن سامنے ہوگا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، ظلم نہیں ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن وہ آخرت کو یاد کر کے رونے لگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا عائشہ ما یبکیکی یا عائشہ، عائشہ کیوں رو رہی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آخرت کی یاد کر رہی تھی تو رونا آ گیا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کل قیامت والے دن کیا آپ اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ کل قیامت والے دن 3 وقت ایسے آئیں گے، 3 موقع ایسے آئیں گے کہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، عند المیزان، عند الکتاب و عند الصراط۔ عند المیزان، جب ترازو لگیں گے، اعمال تولے جائیں گے، اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی کہ میرے نیک اعمال زیادہ ہو جائیں، میرے نیک اعمال والا ترازو باری ہو جائے۔ اور دوسرا جب نامہ اعمال ملیں گے اس وقت بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ کہیں گے کہ کاش مجھے نامہ اعمال نہ ملتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، کاش میرا نتیجہ اور رزلٹ نہ نکلتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے افسوس کاش جو موت مجھے آ چکی تھی وہ بس مجھے ختم کر دیتی، میں دوبارہ زندہ نہ ہوتا۔ ہلک عنی سلطان ما اغنا عنی مالیہ، ہلک عنی سلطانیہ، میرے مال نے مجھے فائدہ نہ دیا، میری سلطنت اور میری بادشاہی آج ختم ہو گئی۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اللہ فرشتوں کو فرمائیں گے اس کو پکڑو اور اس کو جکڑو، اس کی گردن میں توق ڈالو، ثم الجحیم صلوہ، اور اس کو جہنم کی آگ میں داخل کرو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، 70 گز لمبی زنجیر کے ساتھ ان کو جکڑ کر جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اور کہا جائے گا انہ لا یؤمن باللہ العظیم، یہ عظمتوں والے اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا، یہ عظمتوں والے اللہ کی بات نہیں مانتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، کسی مسکین کو کھانا کھلانے پر کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتا تھا، خود بھی نہیں کھلاتا تھا
اور کسی کو بھی نہیں ترغیب دیتا تھا کہ کسی غریب اور مسکین کا بھی خیال کیا کرو۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، اور جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ خوشی خوشی اعلان کریں گے ہاؤم اقرءوا كِتَابِيَهْ، آؤ لوگو میرا نامہ اعمال پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے دنیا میں بھی یقین تھا کہ ایک وقت آنے والا ہے میری اللہ سے ملاقات ہوگی۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، وہ عیش و آرام کی زندگی گزاریں گے، ان کے لیے جنت کی نعمتیں اور جنت کے محلات ہوں گے اور جنت کے پھل ہوں گے، قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، درختوں پر پھل جھکے ہوئے ہوں گے، اور ان کو کہا جائے گا کھاؤ پیو مزے کرو، دنیا کے اندر تم نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ تو نامہ اعمال جن کو دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کامیاب ہوں گے۔ دنیا کی کامیابی عارضی اور فانی ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اور تیسرا وہ وقت عند الصراط، پل صراط کے وقت، جب پل صراط پر گزر ہوگا اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے۔ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک مجذوب قسم کا آدمی تھا، بہلول۔ ایک دن وہ ہارون الرشید کے دربار میں آتا جاتا رہتا۔ ایک دن ہارون الرشید نے، خلیفہ تھا وہ، ایک لاٹھی اور چھڑی اس بہلول مجذوب کو پاگل سمجھا ہوا تھا اس کو دے دی، کہ ہارون الرشید نے کہا کہ یہ لاٹھی اپنے پاس رکھ لو، اگر تم سے زیادہ بے وقوف کوئی نظر آئے تو اس کو دے دینا۔ اس نے رکھ لی، گھر لے گیا۔ عرصہ گزرا، خلیفہ ہارون الرشید بیمار ہوا، مرنے کا وقت اس کے قریب آ گیا۔ بہلول آیا اور آ کر خلیفہ ہارون الرشید سے ملا، پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ ہارون الرشید نے کہا اب کیا حال ہے، بس اب جانے لگا ہوں۔ بہلول نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا آخرت کا سفر ہے۔ اس نے پوچھا واپسی کب ہے؟ ہارون الرشید نے کہا اس سفر سے واپسی نہیں ہوتی۔ بہلول نے کہا اچھا لمبے سفر پہ جا رہے ہیں، واپسی بھی کوئی نہیں، آپ نے آگے کوئی لشکر بھیجا ہے، کوئی لوگ پہلے بھیجے ہیں جو جا کر انتظام کریں؟ کیونکہ آپ پہلے جب بھی سفر پر کسی سفر پر جاتے تھے تو کچھ لوگ آپ پہلے بھیج دیتے، کوئی توشہ جو زادِ راہ وغیرہ سب کچھ سامان پہلے بھیج دیتے سفر کی تیاری کے لیے۔ تو یہ تو بڑا لمبا سفر ہے اور آپ کہہ رہے ہیں واپس بھی کوئی نہیں آنا، تو کوئی فوجی، کوئی لشکر، کوئی سپاہی آگے بھیجے ہیں کہ نہیں؟ ہارون الرشید نے کہا نہیں، اس سفر پر کسی کو نہیں بھیجا جاتا، اس سفر پر اکیلے جانا ہوتا ہے، اس سفر کی تیاری میں نے کوئی نہیں کی۔ بہلول نے کہا اچھا آپ کی میرے پاس ایک امانت پڑی ہوئی ہے، وہ میں لے کر آتا ہوں۔ گھر گئے اور وہ لاٹھی لا کر اس ہارون الرشید خلیفہ کو دے دی۔ اس وقت خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ افسوس، ہم ساری زندگی تجھے بے وقوف سمجھتے رہے، لیکن آج پتہ چلا کہ بے وقوف تو ہم ہیں کہ جنہوں نے لمبے سفر کی تیاری نہیں کی۔ اصل بے وقوف تو ہم، کہ چھوٹے چھوٹے سفر پہ جانا ہو تو بندہ کتنی تیاری کرتا ہے، اور وہ آخرت کا سفر جو ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے، اس زندگی کے لیے اگر ہم کچھ نہیں کریں گے تو ہم سے بڑا بے وقوف کون ہو سکتا ہے؟ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، عقل مند بندہ وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کرے، اور بے وقوف بندہ وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا رہے اور تمنائیں باندھے اللہ پر، کوئی بات نہیں اللہ معاف کرنے والا، اللہ معاف کر دے گا، اسی تمنا کو لے کر وہ گناہ کرتا رہے۔ واقعی اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، لیکن ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، جسے چاہے گا بخشے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک وغناک قبل فقرک وفراغک قبل شغلک وحیاتک قبل موتک۔ لوگوں 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو۔ شبابک قبل حرمک،
اپنی جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت جان لو۔ بڑھاپے میں بندہ وہ اس طریقے سے عبادت نہیں کر سکتا جس طریقے سے جوانی میں کر سکتا ہے۔ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقْمِكَ، اپنی تندرستی کو بیماری کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت جان لو۔ اپنی مالداری کو فقر اور غربت کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت جان لو۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنی فراغت کو مشغولیت کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت جان لو۔ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کو موت کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت جان لو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کے سامنے زمین انسان کے قدم اس وقت تک نہیں چھوڑے گی جب تک ہر انسان سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کر لیا جائے گا۔ ان عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال اس کی زندگی کے بارے میں کیا جائے گا، کہاں فنا کر کے آیا ہے۔ ان شبابہ فیما ابلاہ، دوسرا سوال اس کی جوانی کے بارے میں کیا جائے گا، کہاں پرانی کر کے آیا ہے۔ اور تیسرا اور چوتھا سوال مال کے بارے میں کیا جائے گا، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اور 5واں سوال علم اور عمل کے بارے میں کیا جائے گا، ماذا عمل فیما علم، اپنے علم پر کتنا عمل کیا ہے، اپنے علم پر عمل کتنا کیا ہے۔ آج علم سب کو ہے، سب کو پتہ ہے کہ کون سا کام گناہ کا ہے اور کون سا کام نیکیوں کا ہے۔ علم سب کو ہے لیکن عمل کوئی نہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا میں جو بوو گے وہی کل قیامت کے دن کاشت کرو گے۔ اور فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اور قید خانے میں قیدی کی اپنی مرضی نہیں چلتی، جنت میں جنتیوں کی اپنی مرضی چلے گی، کافر کی مرضی دنیا میں چلے گی اور مسلمان کی مرضی جنت میں چلے گی۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا الا ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ، لوگو سنو، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے ہر چیز پر اللہ کی لعنت کی گئی ہے، الا ذکر اللہ وما والاہ، مگر اللہ کی یاد اور اللہ کے جو کام ہیں وہ بس بچے ہوئے ہیں، باقی ہر چیز پر اللہ کی لعنت کی گئی۔ اس لیے دنیا کے اندر سب سے بڑی پریشانی کھانے پینے کی اور رزق کی ہے، اور رزق کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، ویسے تو اللہ کے ذمے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے فضل اور احسان سے اپنے بندوں کا رزق اپنے ذمے لے لی، صرف بندوں کا نہیں، ساری مخلوق کا رزق۔ تو دنیا کی پریشانی کرنے، دنیا کی فکر کی ضرورت نہیں، آخرت کی فکر کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے پہلے مر جاؤ، وحاسبو قبل ان تحاسبو، اور قیامت کے حساب سے پہلے پہلے اپنا حساب کر لو۔ مرنے سے پہلے پہلے اپنی نفسانی خواہشات کو مار دو، اور قیامت کے حساب سے پہلے پہلے اپنا حساب کر لو۔ جیسے کہا جاتا ہے نماز پڑھ قبل اس کے کہ تیری نماز پڑھی جائے، اس سے پہلے پہلے کہ تمہاری نماز جنازہ پڑھی جائے، اس سے پہلے یہ حکم ہے کہ نماز پڑھی۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، السلام تبارک۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔